الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اما بعد اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ہر قسم کی تعریفات اللہ مالک الملک کے لیے ہیں جنہوں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. جنات اور انسان کی تخلیق کا مقصد وحی صرف و صرف ایک تھا اور وہ یہ تھا کہ وہ بارگاہ رب العالمین میں آیا کریں، اپنی جبین نیاز کو مالک کائنات کی بارگاہ میں آ کے جھکایا کریں، اپنے دست سوال کو کبریا کی بارگاہ میں آ کے پھیلایا کریں، اپنی کمر کو حالت رکوع میں اس کی بارگاہ میں آ کے ہم کیا کریں، اسی کی تکبیر کی صداؤں کو بلند کیا کریں، اسی کی تحلیل کے آوازوں کو اجاگر کیا کریں اور اسی کے تسبیح گیت گایا کریں. چنانچہ ارشاد ہوا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنات اور انسان کو صرف و صرف اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. حمد و ثنا کے بعد عرب ہا عرب انگنت اور بے شمار درود و سلام ہو اس ہستی اقدس و مقدس پر کہ جن کا نام نامی اور اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ وصحبہ وبارک وسلم ہے. اللہ رب العزت نے کائنات کے امام علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمایا اور آپ کی ذات بابرکات کے ذریعے اہل کائنات کی ہدایت اور ان کی رہنمائی کا خوب بندوبست فرمایا. اللہ رب العزت نے امام الہدیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی سیرت طیبہ میں طرح طرح کی خصوصیات کو ودیت فرما دیا تھا اور گوناگوں قسم کی صفات کو آپ کی ذات اقدس و مقدس کا حصہ بنا دیا تھا. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ میرے آقا کی زندگی میں کوئی صبح ایسی نہیں آئی، کوئی شام اور کوئی رات ایسی نہیں آئی، دکھوں کی کوئی گھڑی اور خوشیوں کا لمحہ ایسا نہیں آیا جب مالک کائنات نے اپنی تائید کو، اپنی نصرت کو اور اپنی حمایت کو آپ کے شامل حال نہ فرمایا ہو. اور ان تمام باتوں سے بڑھ کر یہ کہ عرض کہ رب نے اسی رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں آپ پر کلام حمید کا نزول فرما دیا. کلام حمید کیا ہے؟ ہدی للناس ہے، بینات من الہدیٰ ہے، نیکی بدی کے درمیان، حلال و حرام کے درمیان، شرک و توحید کے درمیان فرق کرنے والا ہے. اسی کتاب حمید کی ایک آیت مبارکہ کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے جس کا تعلق اعمال رمضان میں سے ایک انتہائی اہم عمل کے ساتھ ہے. اگرچہ رمضان مبارک کے دو اعمال سب سے بڑے ہیں، روزہ اور تراویح. روزہ جو ہے اس کا مقصد تقوی کا حصول ہے اور جس نے رمضان کے روزوں کو رکھا اللہ تبارک و تعالی اس کے سابقہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اسی طرح تراویح کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہے، اس کی یاد کے ساتھ ہے. چنانچہ جو بندہ تراویح کو ادا کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی سابقہ ساری خطاؤں کو معاف کر دے گا. لیکن حضرات گرامی قدر ایک کام جو رمضان المبارک کے مہینے میں کرنا اور بھی بہت زیادہ ضروری ہے
اور جس کی طرف حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رغبت بھی دلائی اور خود عمل بھی کیا، وہ کام ہے اللہ تبارک و تعالی جو مال انسان کو عطا کرتے ہیں اس کو اللہ کے راستے میں خرچا جائے۔ انسان کی ایک نفسیات ہے، اِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، کہ اس کو مال سے بڑا ہی پیار ہے، اس کو مال سے بڑی محبت ہے۔ دنیا میں جتنا جھوٹ ہے، دھوکہ ہے، دغا بازی ہے، فریب ہے، ملاوٹ ہے، ظلم ہے، عدوان ہے، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انسان مال کی محبت میں اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے کلام حمید میں اعلان فرما دیا، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر دیا یہاں تلک کہ تم قبروں کو جا پہنچے۔ اگر انسان کے پاس ایک پہاڑ سونے کا ہو تو اس کی تمنا ہوتی ہے اس کو ایک اور پہاڑ مل جائے، اور اگر ایک جنگل سونے کا ہو تو اس کی خواہش ہوتی ہے اس کو جنگل مل جائے۔ جوانوں کو مال سے جتنا پیار ہوتا ہے بوڑھوں کو اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، بوڑھا زندگی کی تمنا میں اور مال کی تمنا میں جوان رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، مال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی ہے، آسائش بھی ہے اور آزمائش بھی ہے۔ نعمت تب ہے جب انسان اس کو صحیح طور پہ استعمال کرے، اور آسائش تب ہے کہ جب انسان شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے احکامات شریعت کو بجا لائے، اور آزمائش تب ہے جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں میں اس مال کو خرچ کر کے اپنے آپ کا مقدر جہنم کی آگ کو بنا لے۔ حضرات گرامی قدر، اسی مال کی محبت کو سیکریفائس کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اوپر ایک ذمہ داری کو عائد کیا ہے، اور وہ ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے۔ کتنا خرچ کرنا چاہیے؟ کم از کم اپنے مال کا 2.5% سال کے بعد زکوٰۃ کو دینا یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ اور زیادہ سے زیادہ کتنا دینا چاہیے؟ یسألونک ماذا ينفقون قل العفو، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا مال خرچ کرے، تو انہیں کو جو بھی ضرورت سے زیادہ ہے اس کو خرچ کر دو۔ کم از کم 2.5% اور زیادہ سے زیادہ جتنا ضرورت سے زائد ہے اس مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دینا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کلام حمید میں اعلان فرماتے ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم، تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے جس سے تمہیں پیار ہے، اور جو کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو جان رہا ہوتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو جہاں پر اللہ تعالیٰ کے لیے نفلی عبادات کو، ذکر اذکار کو، قیام کو، روزے کو رکھنا چاہیے، حج کو کرنا چاہیے، عمرے کو کرنا چاہیے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے عطا کردہ مال کو بھی اس کے راستے میں خرچ کرتے ہی رہنا چاہیے، یہاں تک کہ بندہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظروں کے اندر نیکوکاروں میں شمار ہو جائے۔ حضرات گرامی قدر، اب اس تعارف کے بعد، انفاق فی سبیل اللہ کے اس تعارف کے بعد، میں آپ حضرات کے سامنے اس بات کو رکھنا چاہتا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کرنے کے فوائد کیا ہیں، فضائل کیا ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کے بدلے میں کون سی برکات ہیں جو حاصل ہونے والی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، انسان کا جو مسلمان اور مومن ہے سب سے بڑا ٹارگٹ جو ہے وہ آخرت کی کامیابی ہے، اور اس سے بڑا ٹارگٹ کسی انسان کا نہ ہوتا ہے نہ ہونا چاہیے۔ جس کو اللہ تعالیٰ نے شعور عطا کیا ہے اس کو پتہ ہوتا ہے، بل تؤثرون الحیات الدنیا والآخرۃ خیر وابقیٰ ان ھذا لفی الصحف الاولیٰ صحف ابراہیم و موسیٰ، تمہاری نگاہ تو دنیا کے مکانوں پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے مکان جو ہیں وہ جنت کے محلات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری نگاہ تو دنیا کی حسیناؤں پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کی حسینائیں جنت کی حوروں کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ تمہاری نگاہ تو دنیا کے خدام پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے خدام جنت کے غلمان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔
تمہاری نگاہ تو دنیا کے لٹھے اور کاٹن کے لباس پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کا لباس حریر و دیبا کے لباس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تمہاری نگاہ تو سواد کالام مری اور کالا باغ کے موسم پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کا موسم بہار جنت کے موسم بہار کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اور تمہاری نگاہ تو دنیا کے تعلقات پہ ہوتی ہے، حالانکہ دنیا کے تعلقات جو ہیں عرش کے رب کے دیدار کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرات گرامی قدر، آپ ذرا غور کیجئے، اس آخرت کے دن یہ مال ہمارے کس طرح کام آنے والا ہے۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم۔ اور جو بندہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اس کی مثال یوں ہے جس طرح کسی نے ایک دانے کو زمین میں بویا، ایک بھٹے کو زمین میں بویا، اس دانے کے بدلے 7 کونپلیں نکلیں، ہر کونپل کے اندر 100 دانے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ خلوص کے بدلے اس سے بھی زیادہ اجر عطا فرمانے پہ قادر ہیں۔ حضرات گرامی قدر، گویا کے بات کا مطلوب اور مقصد یہ ہے جو ایک درہم کو، ایک دینار کو، ایک روپے کو، ایک پاؤنڈ کو، ایک ریال کو، ایک ڈالر کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو 700 گنا سے زیادہ اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرات گرامی کا دوسری بات پہ غور کیجئے، اس دنیا میں رہتے ہوئے امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ کے بقول سب سے بڑی کامیابی غم سے بچ جانا ہے، خوشی کا حاصل کر لینا ہے۔ دنیا میں جتنی ایکٹیویٹیز ہیں ان کی بنیاد یہی ہے کہ انسان غم سے بچ جائے، خوشی کو حاصل کر لے۔ حضرات گرامی قدر، کاروبار کرنے کا مقصد خوشی کا حصول، تجارت کرنے کا مقصد خوشی کا حصول، اسی طرح شہرت حاصل کرنے کا مقصد خوشی کا حصول، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد خوشی کا حصول۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرما دیا؟ اللہ تعالیٰ نے خوشی کے حصول کا ایک نسخہ عظیم بتلا دیا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلہم اجرہم عند ربہم ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ وہ اپنے مال کو صبح و شام اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سارے ڈپریشن دور کر دے گا، تمہاری ساری انگزائٹیوں کو ختم کر دے گا۔ حضرات گرامی قدر، یہ قرآنی نسخہ ہے خوشی کے حصول کا، غم کی دوری کا، بے قراری سے بچنے کا۔ اور حضرات گرامی قدر، تیسری بات کے اوپر بھی غور کر لیجئے۔ تیسری بات کیا ہے؟ انسان جو ہے مال کو خرچ کرنے سے اس لیے کتراتا ہے، اس لیے گھبراتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آتا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال تلف نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا مال ضائع نہ ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مال میں کمی واقع نہ ہو جائے۔ تو میرے اللہ نے اعلان فرما دیا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تبارک و تعالیٰ سود کا مچ مارتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اور اللہ نے اعلان فرما دیا وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے اس کو بہتر مال عطا کرتا ہے اور وہ بہترین رزق کا دینے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس ضمن کے اندر حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ آیا ہے۔ ایک آدمی جا رہا تھا، اس نے بادلوں کے اندر سے ایک آواز کو سنا، بادلوں میں سے یہ آواز آ رہی تھی فلاں مقام پہ کھیت ہے جو فلان ابن فلان کا ہے، اس کھیت کے اوپر جا کے اپنے پانی کو برساؤ۔ حضرات گرامی قدر، بادلوں میں سے کسی بندے کا نام سننا اس بندے کے لیے بڑے تعجب والی بات تھی، اس بندے کے لیے بڑی ہی اچنبھے والی بات تھی۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا بادلوں کا تعاقب کرنا چاہیے۔ وہ تعاقب کرتے کرتے ایک کھیت کے اوپر پہنچا، گرد و نواح کی ساری زمینیں بنجر تھیں، لیکن ایک آدمی تھا جو کھیت کو سینچ رہا تھا، جو کیاریوں کو بنا رہا تھا، ان کے اندر پانی کو دے رہا تھا۔ اس کے دل میں یہ خیال آیا گرد و نواح میں سارا علاقہ بنجر ہے، لیکن یہاں پہ اللہ کی رحمت کی بہتات ہے، آخرکار اس کی وجہ کیا ہے؟ اس نے کھیت کے اندر کیاریاں بنانے والے سے پوچھا یہاں پر اتنا اللہ تعالیٰ نے رزق تجھ کو عطا کیا ہے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا اس کی بنیادی وجہ یہ ہے میں نے اپنے مال کے 3 حصے کیے ہیں، ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر دیتا ہوں، ایک حصے کو اپنے اہل خانہ کو کھلا دیتا ہوں،
اور ایک حصہ اپنے کاروبار پہ دوبارہ لگا دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے میرے پہ اتنا فضل کیا ہے، جب علاقے بنجر ہو جاتے ہیں، جب گرد و نواح میں قحط سالی کا دورہ ہو جاتا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ میری کھیتیوں کو آباد کرتا رہتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے جو مال اللہ کے راستے میں خرچا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس مال کو کبھی گھٹنے نہیں دیتا۔ اور حضرات گرامی قدر، اسی طرح انفاق فی سبیل اللہ کا چوتھا بڑا فائدہ یہ ہے، انسان کی تمنا ہوتی ہے انسان حادثات سے بچ جائے، ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچ جائے، تباہی و بربادی سے بچ جائے۔ حضرات گرامی قدر، انفاق فی سبیل اللہ کے اندر یہ بھی اثر موجود ہے کہ انفاق فی سبیل اللہ انسان کو ہلاکت کے گڑھے میں گرنے سے بچا لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آئیے اس بات کی تائید کہاں سے ہوتی ہے؟ المتجر الرابع کے اندر ایک روایت موجود ہے، ایک بنی اسرائیل کے شب زندہ دار نے اللہ تعالیٰ کی 60 سال تک بندگی کی تھی، اللہ تعالیٰ کی 60 سال تک عبادت کی تھی۔ 60 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد وہ باہر نکلتا ہے اپنے خیمے سے آرام کرنے کے لیے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سامنے سے ایک عورت کے روپ میں شیطان آتا ہے، اس کو بدی کی دعوت دیتا ہے، اس کو ورگلاتا ہے۔ بدی کی اس دعوت کو وہ شب زندہ دار زاہد قبول کر لیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، برائی کا ارتکاب ہو جاتا ہے۔ برائی کا ارتکاب کرنے کے بعد دل میں ندامت کو لیے ہوئے، دل میں خفگی کو لیے ہوئے، دل میں شرمساری اور پریشانی کے آثار کو لیے ہوئے وہ نیچے چشمے پہ جاتا ہے، چشمے پہ جا کے غسل کرتا ہے، نہارا ہوتا ہے۔ اسی اثناء میں ایک فقیر آتا ہے، اس سے صدقے کی طلب کرتا ہے۔ اس کے بعد 2 نان موجود ہوتے ہیں، اگرچہ اس کو بھوک لگی ہوتی ہے، لیکن ایسے عالم کے اندر ندامت کے احساس سے مغلوب ہو کر وہ دونوں کے دونوں نان فقیر کو دے دیتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، میرے سید نے کہا تھا، میرے سردار نے کہا تھا، والی بطحا نے کہا تھا، سیدنا بدر الدجا نے کہا تھا، سیدنا شمس الضحیٰ نے کہا تھا، کہا اس کی ساری زندگی کی نیکیوں کو ایک پلڑے میں ڈالا گیا اور زنا کو دوسرے پلڑے میں ڈالا گیا، زنا کا پلڑا بھاری ہو گیا۔ حضرات گرامی قدر، لیکن اس کی 2 روٹیوں کو اور 2 نانوں کو دائیں پلڑے میں ڈالا گیا، اس کا دایاں پلڑا بھاری ہو گیا۔ وہ زنا جس نے اس کو تباہی کے گھاٹ میں اتار دیا تھا، ان 2 روٹیوں کے صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر اپنے فضل عظیم کا نزول فرما دیا۔ اللہ نے اس کے اوپر اپنی رحمت کاملہ کا نزول فرما دیا، اس کو جہنم کی آگ سے بچا کر، اس کو جہنم اور ویل کی گھاٹیوں سے بچا کر اس کو جنت کے باغات میں داخل فرما دیا۔ اسی کی تائید میں اللہ نے سورہ توبہ میں اعلان فرما دیا، خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان کے مالوں سے صدقے کو حاصل کیا کرو، یہ صدقہ ان کی میل و کچیل کو صاف کرنے والا ہے، ان کے وجود کو طاہر اور مطہر کرنے والا ہے، ان کو پاک اور صاف کرنے والا ہے۔ حضرات گرامی قدر، یہ 5 فائدے جو میں نے آپ کو انفاق فی سبیل اللہ کے بتلا دیے، آئیے ذرا غور کرتے ہیں۔ جو انفاق فی سبیل اللہ کو نہیں کرتے ان کا انجام کیا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام حمید میں سورہ توبہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، والذین یکنزون الذھب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہ فی نار جہنم فَتُقْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ جب قیامت کا دن آئے گا، سونے اور چاندی کو جمع کیا جائے گا، اسی سونے اور چاندی کو آگ پہ پگھلایا جائے گا، آگ پہ پگھلانے کے بعد انہی لوگوں کے پہلوؤں کو، ان کی جبینوں کو، ان کی پشتوں کو داغا جائے گا اور یہ بات کہی جائے گی، هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ۔ یہ اس چیز کے سبب ہے جو تم اپنے مالوں کو جمع کیا کرتے تھے، چنانچہ آج جمع کرنے کا مزہ چکھ لو۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، أَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ۔ کیا تو نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو یوم جزا کو جھٹلاتا ہے؟ کہا وہ شخص کون ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ کہا فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے، وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ،
اور مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا۔ اسی طرح سورہ مدثر میں میرے اللہ نے اعلان فرما دیا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، تمہیں جہنم کی آگ میں کس چیز نے پہنچا دیا؟ وہ جواب میں کہیں گے لم نکو من المصلین ولم نکو نطعم المسکین، ہم نمازوں کو ادا نہیں کیا کرتے تھے اور ہم مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلایا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے جس شخص کا بھی یہ ذہن ہوتا ہے کہ میں نے اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرنا، اللہ نے اس کے لیے ویل کی گھاٹی کو مقرر فرما دیا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جہنم کے انگاروں کو مقدر فرما دیا، اللہ نے اس کے سونے اور چاندی کو اس کے لیے تباہی کی علامت بنا دیا۔ حضرات گرامی قدر، پہلا صلہ مال کو خرچ نہ کرنے کا جہنم کے انگارے ہیں، اور حضرات گرامی قدر دوسرا صلہ مال کو خرچ کرنے کا کیا ہے؟ وہ مال جس کو انسان جمع کرتا ہے اور اس کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مال کو تباہ و برباد فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مال کو ایک وقت آتا ہے جب تلف کر دیتے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں قارون کے خزانوں کا ذکر کیا، قارون کے سرمایے کا ذکر کیا، قارون کے مال کا ذکر کیا، جس کے خزانوں کو اٹھانے والی اونٹوں کی ایک جماعت ہوتی تھی، خزانوں کو اٹھانے والی نہیں بلکہ خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے والی اونٹوں کی ایک جماعت ہوا کرتی تھی۔ جب اس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ نہیں کیا، اس کو اہل علم اس بات کی نصیحت کرتے رہے جس اللہ نے تجھے مال دیا ہے اس اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچہ کر۔ اس نے اہل علم کی نصیحت کو قبول نہیں کیا۔ وہ لوگ جو دنیا دار تھے اس کے مال کی چکا چوند کو دیکھ کے مرعوب ہو چکے تھے، اور ان کی بھی یہ تمنا تھی یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، اے کاش ہمیں بھی وہ مال مل جائے جو قارون کے پاس ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملے کو بالکل واضح فرمانے کے لیے ایک دن قارون جب پوری زینت کے ساتھ، پوری اکڑ کے ساتھ، پوری کر و فر کے ساتھ، پوری ہیبت و حشمت کے ساتھ، پورے جاہ و جلال کے ساتھ، پوری کی پوری اپنی مادی اثارات کے ساتھ لوگوں کے سامنے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس کو خزانوں کے سمیت زمین کے اندر دھنسا دیا۔ قیامت کی دیواروں تک وہ زمین کے اندر دھنستا چلا جائے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مال اس کے کسی کام بھی نہیں آیا، اس کا مال اللہ تعالیٰ نے تلف کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ قلم میں اس باغبان کا ذکر کیا جو اللہ کے راستے میں صدقہ کرنے والا تھا، اللہ کے راستے میں خیرات کرنے والا تھا۔ جب اس کا انتقال ہوا، اس کے بیٹوں نے سوچا ہمارا باپ تو بڑا بے وقوف آدمی تھا، ہمارے باپ کی تو عقل قائم نہیں تھی، ہمارا باپ کی تو عقل خطا کار تھی۔ انہوں نے کہا جب ہم باغ کے مالک بنیں گے، ہم اس کے مال کو سٹور کریں گے، اس کے مال کو جمع کریں گے، اس کے مال کو کبھی بھی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کریں گے۔ حضرات گرامی قدر، انہوں نے کہا اس کی ترکیب یہ ہے، دن دہاڑے اپنی فصلوں کو کاٹنا نہیں چاہیے بلکہ صبح کے دھندلکوں کے اندر اپنے باغ میں جائیں گے، حضرات گرامی قدر اپنی فصلوں کو کاٹ کے واپس لے آئیں گے۔ چنانچہ جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آیا، جس دن وہ دن آیا جس کے بارے میں میرے اللہ نے اعلان فرما دیا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اور جس دن فصلوں کی کٹائی کا دن آتا ہے اس دن میرے اللہ نے کہا میرے بھی حق کو ادا کیا کرو۔ میرے اللہ نے کیا الفاظ کہے، کھیتیوں کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، گندم کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، چاول کو پیدا کرنے والا میرا اللہ ہے، ہر چیز کی پیداوار میرے اللہ کی ہے، اور میرے اللہ نے صرف 5% طلب فرما لیا اور بارانی زمینوں میں سے صرف 10% کو طلب فرما لیا، اور کہا وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، جس دن فصلوں کی کٹائی کا وقت آئے اس دن میرے حق کو ادا کر دیا جائے۔ حضرات گرامی قدر، اس دن وہ صبح سویرے باغبان کے بیٹے اپنے باغ کے اندر پہنچتے ہیں۔ جب باغ کے اندر پہنچے، باغ کو اجڑا ہوا پایا، باغ کو ویران پایا، باغ کو طلب پایا، سمجھ گئے اللہ تعالیٰ کا عذاب آ چکا ہے، اللہ نے باغ کو اجاڑ دیا ہے، باغ کو طلب کر لیا ہے، اللہ تعالیٰ نے روزی کو چھین لیا ہے۔ کہنے لگے یار یہ کہیں ہم رستے کو تو نہیں بھول گئے، یار کہیں ہم کسی اور ٹریک کے اوپر تو نہیں آ گئے۔
تسلی دینے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہے، لیکن آخر میں سمجھ گئے ہم گمراہ تھے، ہماری نیت میں فتور تھا، ہماری نیت میں کجی تھی، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے مالوں کو طلب فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، اور اس کا تعلق قرآن مجید کی اس آیت کے ساتھ بھی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ کی ہر نعمت جو ہوتی ہے شکر کرنے سے بڑھ جاتی ہے، اور ہر نعمت جو ہوتی ہے کفران نعمت سے گھٹ جاتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، جوانی اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال کرو گے مٹ جائے گی۔ حسن اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال کرو گے چہرے پہ لعنت پھر جائے گی۔ مال اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال کرو گے سلب ہو جائے گا۔ عقل اللہ کی نعمت ہے، غلط استعمال کرو گے عقل میں فتور آ جائے گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سبا کی بستی کا ذکر فرما دیا اور اس امر کا اعلان فرما دیا، ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمنۃ مطمئنہ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما کانوا یصنعون۔ سبا کی بستی کے پاس امن بھی تھا، رزق بھی تھا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کو کیا، اللہ نے ان سے امن کو چھین کر ان کے اوپر خوف کو مسلط فرما دیا، ان سے رزق کو چھین کر ان کے اوپر بھوک کو مسلط فرما دیا۔ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا، کلمہ طیبہ کے نعرے پہ حاصل کیا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ کے نعرے کو لگا دیا، لیکن کیا ہوا؟ ہم نے لا الہ الا اللہ کی عملداری کو نہیں کیا، ہم نے اللہ تعالیٰ کے راستے کے ساتھ جو ہماری کمٹمنٹ تھی اس کمٹمنٹ کو پورا نہیں کیا۔ ہم کبھی جاگیردارانہ نظام کی بات کرتے رہے، ہم کبھی سرمایہ دارانہ نظام کی بات کرتے رہے، ہم کبھی فوجی بوٹوں کی بات کرتے رہے۔ ہم نے اگر بات نہیں کی رب کی کبریائی کی نہیں کی، مدینے والے کی مصطفائی کی نہیں کی، نتیجہ کیا نکلا؟ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے ساری نعمتوں کو چھین کے ہمارے اوپر بھی خوف اور بھوک کو مسلط کر دیا۔ حضرات گرامی قدر، دوسرا نقصان، جب انسان اپنے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا، اس کا مال جو ہے اس سے تلف ہو جاتا ہے۔ حضرات گرامی قدر، آخرت میں جہنم کے انگارے اور دنیا کے اندر مال کا تلف ہو جانا اور نعمتوں کا چھن جانا، اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کی کیا بات ہو سکتی ہے؟ اسی طرح اللہ نے سورہ ہمزہ میں اس امر کا اعلان فرما دیا، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَا يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَا۔ جو انسان اپنے مال کو ہمیشہ کے لیے اپنا اثاثہ سمجھتا ہے، ان قریب وہ ویل کی وادی میں چلا جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، لوگ تو مال کو کماتے ہیں عزت کے لیے، وقار کے لیے، وجاہت کے لیے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام حمید میں قبیلہ قریش کے ایک وجیح و شکیل آدمی کا ذکر فرما دیا، جس کے پاس مال کی فراوانی تھی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ صحیح طرح گامزن نہیں تھا۔ اللہ نے اعلان فرما دیا، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ اللہ نے اس امر کا اعلان فرما دیا، ابو لہب کے لیے تباہی ہے، ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، اس کا کوئی مال، کوئی تجارت اس کے کسی کام نہیں آ سکتی۔ سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب وہ دن آنے والے ہیں جب ابو لہب کو جہنم کی گہرائیوں میں پھینک دیا جائے گا۔ وامرأتہ حمالۃ الحطب، اور اس کی بیوی بھی لکڑیوں کو چنتی ہوگی، آگ کی لکڑیوں کو چنتی ہوگی، لگائی بجائی کو کرنے والی بیوی، حضور کے خلاف پراپوگنڈا کرنے والی بیوی۔ فی جیدہا حبل من مسد، اور اس کے گلے میں آگ کا ہار ہوگا۔ حضرات گرامی قدر، اس کا مطلب یہ ہے جب مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کیا جاتا تو یہی مال عزت کی بجائے ذلت اور رسوائی کی علامت بن جائے گا۔ اور حضرات گرامی قدر، اب ایک دو باتیں میں اس حوالے سے بھی کر دینا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جو میرے نبی کے تلامذہ تھے، ان کا مال خرچ کرنے کی کیفیت کیا تھی، خود میرے نبی کی اپنی کیفیت کیا تھی۔ اللہ تعالیٰ نے کئی مرتبہ مال دیا، کئی مرتبہ اللہ نے اسباب دیے، مال غنیمت کے ذریعے، مال فے کے ذریعے، اور کئی اسباب کے ذریعے،
لیکن مال کو جمع نہیں کیا. 100 اونٹ بھی ذبح کیے اور جب کمی آئی تو صرف 2 مینڈوں کو ذبح کیا. کہا ایک مینڈا محمد اور ان کے گھرانے والوں کی طرف سے اور ایک مینڈا امت کے ان غریبوں کی طرف سے جو قربانی کی سخت نہیں رکھتے. اور حضرات گرامی قدر کئی مرتبہ میرے نبی پاک کے پاس مال کی بہتات ہوتی، سونے چاندی گندم اجناس کے ڈھیر ہوتے اور مانگنے والے آتے جاتے اور میرے آقا ان کو عطا فرماتے جاتے اور آخر میں صرف اتنا مال موجود ہوتا جس سے اپنے گھر کا چولہا جل سکے. آپ سوچتے کہ آج مدینہ کے گھر گھر میں چولہا جلے گا تو آج میری بیویاں بھی روٹی کو کھا سکیں گی، کھانے کو پکا سکیں گی. ایسے عالم میں ایک مانگنے والا آتا، میرے آقا اس آخری حصے کو بھی گندم اور چاول کے عطا فرما دیتے، کملی کو جھاڑتے، گھر میں داخل ہو جاتے. نبی پاک کی بیویاں پوچھتی ہمارے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ تو نبی پاک ان کو جواب میں کہتے تمہارے بیٹے بھوکے تھے، میری غیرت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ میرے گھر میں چولہا جلے اور مدینہ طیبہ کے اندر بھوک موجود ہو. حضرات و صحابہ کا درد عمل کیا تھا؟ جیش اسرا کے موقع پر میرے آقا نے اعلان کیا آج اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے. کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے بما ساز و سامان جنت کا خریدار بن جائے؟ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے، کہا آقا 100 اونٹوں کے بدلے واقعی جنت مل جائے گی؟ کہا ہاں عثمان مل جائے گی. کہا آقا میں 100 اونٹوں کے بدلے بما ساز و سامان جنت کا خریدار ہوں. میرے آقا نے اعلان فرما دیا انی اشہد لک بالجنہ، عثمان تجھ کو جنت کی بشارت ہو. پھر میرے آقا نے اعلان کیا کون ہے جو 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار ہو؟ سیدنا عثمان نے اعلان فرما دیا آقا میں 100 اونٹوں کے بدلے جنت کا خریدار ہوں. میرے آقا نے اعلان فرما دیا انی اشہد لک بالجنہ، عثمان تجھ کو جنت کی بشارت ہو. حضرات میرے آقا اعلان فرماتے رہے، عثمان جنت کا خریدار بنتا رہا. 7 مرتبہ ایک ہی مجلس میں 700 اونٹوں کو خرید کے اللہ کے راستے میں وقف فرما دیا. میرے آقا اپنی جگہ سے اترے، سیدنا عثمان کے پاس آئے، سر عالی کو تھپتھپایا، چہرے کے گالوں کو تھپتھپایا، اعلان فرما دیا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان اگر تم کوئی عمل بھی نہ کرو تم پھر بھی جنتی ہو. حضرات گرامی قدر اسی طرح غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی اتباع میں صحابہ نے بڑے بڑے ایثار کا مظاہرہ کیا. حضرت عمر نے اپنے مال کے 2 حصے کیے اور 2.5% زکوٰۃ دینا مشکل ہے. یہاں 50% مال کو لے کر حضرت عمر فاروق حضرت رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں. مال کا 50واں حصہ نبی محترم کی بارگاہ میں پیش کیا. آقا کا چہرہ خوشی سے تمتما اٹھا. صحابہ کا ٹارگٹ، صحابہ کا ہدف ایک ہوتا تھا، نبی پاک کی مسکراہٹ ان کا مطمع نظر ہوتا تھا، اللہ کی رضا ان کا مطمع نظر ہوتی تھی. حضرت عمر کے دل میں خیال آیا آج میرے مقابلے میں کوئی صحابی بھی خیرات نہیں کر سکتا. ایسے عالم کے اندر حضرت رسول اللہ حضرت ابو بکر کی طرف بڑھے. کہا ابو بکر تم کیا لے کے آئے ہو؟ کہا کہ آپ نے کہا تھا اسلام کو تمہارے مالوں کی ضرورت ہے، میں اپنے گھر کا سارا مال جمع کر کے آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آیا ہوں. کہا گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ علامہ اقبال کے شاعرانہ الفاظ کا خطیبانہ انداز میں ترجمہ یہ ہے آقا جہاں پر اللہ کا خوف ہو اور جہاں پر رسول اللہ کی محبت ہو وہاں پر کسی چیز کی کوئی بھی کمی نہیں ہے. حضرات گرامی قدر اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے صحابہ کی نظر دنیا کے مال و متاع پہ نہیں ہوتی تھی، دنیا کے اسباب پہ نہیں ہوتی تھی، دنیا کی زیب و زینت پہ نہیں ہوتی تھی، سونے چاندی کے ڈھیروں پہ نہیں ہوتی تھی، تیز رفتار سے چلنے والے گھوڑوں پہ نہیں ہوتی تھی اور ان ہچروں پہ نہیں ہوتی تھی جو بار برداری کا سامان اٹھانے والے، بلکہ نظر اگر ان کی کسی پہ ہوتی تھی یا رب کی رضا پہ ہوتی تھی یا حضرت رسول اللہ کی اتباع پہ ہوتی تھی. حضرات گرامی قدر رمضان کا مہینہ جہاں پر ذکر کا پیغام لے کے آیا، جہاں پر بھوک اور پیاس کا پیغام لے کے آیا، جہاں پر لیلۃ القدر کی ساتوں کا پیغام لے کے آیا، جہاں پر استغفار کی ساتوں کا پیغام لے کے آیا، جہاں پہ دعا کی ترغیبات کا پیغام لے کے آیا، وہاں پر رمضان کا مہینہ انفاق فی سبیل اللہ کی بھی دعوت کو لے کے آیا. اللہ کے عطا کردہ مال میں سے راہ الہ میں خرچ کرنے کے ترغیب کو
تحریص کو اور موٹیویشن کو لے کے آیا۔ حضرات گرامی قدر، مال اللہ کا ہے، اللہ اگر چاہے تو ہمیں بھی اتنا دیتا جتنا اللہ نے ایک مزدور کو دیا ہے۔ مزدور کے بھی ہاتھ ہیں، ہمارے بھی دو ہاتھ ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ چاہتا تو آج کسی کے پاس بلند و بالا بلڈنگیں نہ ہوتی، کسی کے پاس گاڑیاں نہ ہوتی، کسی کے پاس بینک بیلنس نہ ہوتا۔ یہ سب کچھ دیا ہوا اس اللہ کا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا پروردگار عالم کا ہے، یہ سب کچھ دیا ہوا رب قدوس کا ہے۔ اگر پروردگار عالم کے راستے کے اندر اسی کے عطا کردہ مال میں سے کچھ خرچ کر دیا جائے اور اس کو راضی کر دیا جائے تو اس سے بڑی انسان کے لیے سعادت اور خوش بختی والی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے راستے میں بڑھ چڑھ کے انفاق فی سبیل اللہ کے حوالے سے کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے انداز ہیں، قرینے ہیں، اور مختلف طرح کی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کوشش کرنا یہ بندہ مومن کا ہدف اور ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ پیدائش کا مقصد وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ نے ہمیں پیدا ہی اپنی بندگی اور اپنی عبادت کے لیے کیا ہے۔ نماز اللہ کی بندگی کا انداز ہے، روزہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انداز ہے، اسی طرح زکوٰۃ اور صدقات کو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا یہ بھی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا انداز ہے۔ جو اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ 700 گنا اس کو پلٹائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے غموں کو اور اس کے خوفوں کو دور فرمائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ہلاکت کے گھڑے میں گرنے سے بچائے گا۔ جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا کل قیامت کے دن جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے اس کا مقدر بن جائیں گے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرے گا کسی نہ کسی ناگہانی آفت اور اچانک آزمائش کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے مال کو اس سے چھین کے لے جائے گا۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی انفاق فی سبیل اللہ کو کیا کرتے تھے، اور اس حد تک کیا کرتے تھے کہ کئی مرتبہ آپ کے گھر میں خود کھانا نہیں ہوتا تھا لیکن آپ پھر بھی لوگوں کی مدد کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا بھی یہی طرز عمل تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مقام کے اوپر 700 اونٹوں کو خرچ کر کے 7 دفعہ جنت کی بشارت کو حاصل کر لیا، حتیٰ کہ میرے نبی نے اعلان فرما دیا ما ذر عثمان ما عمل بعد اليوم، اے عثمان بس کرو، آئندہ کے بعد اگر تم نے کوئی مال بھی اللہ کے راستے میں خرچ نہ کیا تم پھر بھی جنتی ہو۔ حضرات گرامی قدر، اسی طرح حضرت عمر فاروق نے اس موقع پہ اپنے گھر کے آدھے سامان کو وقف فرما دیا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے پورے مال کو اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر جو ہے وقف فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، زکوٰۃ اور صدقات کے مصارف متعدد ہیں، اگرچہ حسب تعلق کو سرایوں کو زکوٰۃ دینا یہ بھی جائز ہے، لیکن اس سے بہتر بات یہ ہے ان مراکز کو اور ان اداروں کو زکوٰۃ دی جائے جہاں پر اللہ تعالیٰ کی بات ہوتی ہے، جہاں پر پیغمبر زماں کی بات ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں کسی کے اوپر تنقید کیے بغیر یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ لوگ جو ساری زندگی نماز کے قریب نہیں آتے اور جو ساری زندگی روزہ رکھنے پہ مادہ و تیار نہیں ہوتے، جب زکوٰۃ وصول کرنے کی باری آتی ہے
تو سارے یہ بات کہتے ہیں زکوٰۃ کے مستحق لوگ ہم ہیں اور ہمارے ادارے ہیں۔ حضرات گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے راستے میں زکوٰۃ کو لگانا اور انفاق فی سبیل اللہ کو کرنا، یہ اس کا سب سے بڑا بہترین طریقہ ہے۔ فقیر ہو، مساکین ہو، ان کے اندر بھی اس چیز کا امتیاز کرنا چاہیے۔ نشئی کو دینا درست نہیں ہے، حرام خور کو دینا درست نہیں ہے، ہڈ حرام کو دینا بہتر نہیں ہے۔ اس کے مقابلے میں نمازی پرہیزی کو، متقی کو، غریب کو، ایسی بیوہ کو جو بیچاری اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پر آزمائش آ چکی ہے، اس کی کفالت کو کرنا، یہ چیزیں جنت میں جانے کا ضمانت دیتی ہیں۔ حضرات گرامی قدر، میں نے پچھلے سال آپ کے سامنے اس بات کا اعلان کیا تھا کہ ہم اسی مرکز کے لیول کا ایک اور مرکز ضلع قصور میں بنانا چاہتے ہیں۔ الحمدللہ اس کا بیانہ جو ہے وہ میں نے اسی رمضان المبارک میں کر دیا تھا، اور اب آپ سے اس کے لیے بھرپور طور پہ معاونت کی ضرورت ہے۔ جو لوگ معاونت کر سکتے ہیں انہیں بھی معاونت کرنی چاہیے، جو بینک میں جمع کروا سکتے ہیں اس کے بھی 2 اکاؤنٹ نمبر جو ہیں آج ہمارے پاس موجود ہیں۔ جو لوگ اس وقت نہیں لے کے آئے وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کر کے ہمیں جمع کروا سکتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے تحدیث نعمت کے طور پہ یہ بات کہتا ہوں، آج پورے ملک کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس بات کی توفیق دی ہے کہ ہم حکمرانان وقت کے چہروں کو نہیں دیکھتے، ہم سرمایہ دار کے سرمایے کو نہیں دیکھتے، ہم جاگیرداروں کی جاگیر کو نہیں دیکھتے، ہم فوجیوں کے سینوں پر لگے ہوئے تمغوں کو نہیں دیکھتے۔ اللہ کے فضل و کرم سے حضرت علامہ شہید کی طرح نظر اگر ہماری ہوتی ہے تو یا رب کے قرآن پہ ہوتی ہے یا کملی والے کے فرمان پہ ہوتی ہے۔ حضرات گرامی قدر، کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب ہم نے اقامت حدود اللہ کی بات نہیں کی، کوئی موقع ایسا نہیں آیا جب ہم نے پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کی بات نہیں کی۔ ہماری محبتیں نہ میاں صاحب کے لیے ہیں، ہماری محبتیں نہ خان صاحب کے لیے ہیں، ہماری محبتیں نہ زرداری صاحب کے لیے ہیں، ہماری محبت کے مراکز 3 ہیں، یا اللہ کے لیے ہیں، یا رسول خدا کے لیے ہیں، یا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہیں۔ اور میرے اللہ نے اعلان فرما دیا، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اور محبت کے مراکز اللہ نے متعین فرما دیے، مجھ سے محبت کرو، رسول خدا سے محبت کرو، جہاد فی سبیل اللہ سے محبت کرو۔ اگر تمہیں ان چیزوں سے پیار کم ہے، باپ سے زیادہ ہے، ان تینوں سے پیار کم ہے، بھیا سے زیادہ ہے، ان تینوں سے پیار کم ہے، بیوی سے زیادہ ہے، ان تینوں سے پیار کم ہے، بیٹے سے زیادہ ہے، ان تینوں سے پیار کم ہے، دکان سے زیادہ ہے، ان تینوں سے پیار کم ہے، مکان سے زیادہ ہے۔ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر اللہ تعالیٰ کے امر کا انتظار کرو، اللہ کے عذابوں کا انتظار کرو۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ فاسق و فاجروں کو ہدایت نہیں دیتا۔ حضرات گرامی قدر، 4 دن کی چاندنی اور پھر اندھیری رات ہے، 4 دن کی زندگی پھر قبر کی تاریک رات ہے۔ اس قبر کے اندر جا کر جس نے جوانی کو، جس نے توانائیوں کو، جس نے زبان کو، جس نے دل کی دھڑکنوں کو، جس نے دماغ کے تحیلات کو، جس نے اپنے سرمایے کو اللہ کے راستے میں صرف کیا ہوگا، وہ کامیاب ہوگا، وہ کامران ہوگا۔ وگرنہ حضرات گرامی کا نتیجہ کیا ہے؟ فرعون کے پاس سرداری تھی، اسی طرح حامان کے پاس عہدہ تھا، قارون کے پاس مال تھا، شداد کے پاس جاگیر تھی، ابو لہب صاحب خاندان تھا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ سبھی کا مقدر ذلت، سبھی کا مقدر جہنم کے انگارے، اس کے مد مقابل سمیہ بے نام و نشان لیکن جنتی ہے، آسیہ سولی پہ چڑھ گئی جنتی ہے، بلال انگاروں پہ تڑپ گیا جنتی ہے، حباب انگاروں پہ ڈالا گیا جنتی ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے علماء جنہوں نے اس مشن کو آگے بڑھا دیا، شہادتوں کی داستانوں کو رقم فرما دیا، صلیبوں پہ چڑھنا گوارا کر لیا، ہاتھوں میں ہتھکڑی کو پہن لیا، پیروں میں زنجیروں اور بیڑیوں کو پہن لیا، باب جولہ ہونا گوارا کر لیا، پابند سلاسل ہونا گوارا کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے نبی کے فرمان کو نہیں چھوڑا، شریعت مطہرہ کو نہیں چھوڑا، اسلامی قوانین کے حق میں آواز کو اٹھانے والے عمل کو نہیں چھوڑا۔ حضرات گرامی قدر، آج آپ کی توانائیوں کی ضرورت ہے،
اور آپ کے سرمایے کی اور آپ کی قوت اور آپ کے وسائل کی ضرورت ہے۔ امید ہے کہ پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کے لیے اور حق بات کی آواز کو اٹھانے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کے دین کے مراکز کو آباد کرنے کے لیے اور صحیح معنوں میں پاکستان کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان بنانے کے لیے انشاءاللہ ہمارے ہم قدم ہو گئے، انشاءاللہ ہوں گے نا سارے کے سارے ساتھی؟ انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا، انشاءاللہ وقت آئے گا اور ضرور آئے گا۔ اسلام آباد میں پرچم اگر لہرائے گا تو کتاب و سنت کا لہرائے گا، اسلام آباد میں پرچم اگر لہرائے گا قرآن و سنت کا لہرائے گا۔ اللہ کے فضل و کرم سے ساتھی بڑھ رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے لوگوں کے دل اور جذبات اور دماغ اور احساسات میں اضافہ ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے لیے اپنے قوانین کو زمین پہ نافذ کروانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ انشاءاللہ وقت آئے گا جب دوبارہ نعرہ لگے گا پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، ذرا آواز بلند کرو، پاکستان کا مطلب کیا؟ انشاءاللہ دوبارہ نعرہ لگے گا۔ حضرات گرامی قدر، اس لیے آپ کو چاہیے اسلامی تحریکوں کو، اللہ کے دین کے مراکز کو بھرپور سپورٹ کیا کریں۔ جو جس انداز میں کر سکتا ہے وہ ہم سے رابطہ ضرور کرے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی